گوادر کے معروف پراپرٹی ڈیولپر ایرونیکس اور والتھم انٹرنیشنل کالج لندن کے درمیان گوادر میں جاری ایرونیکس کے تعمیراتی پروجیکٹس میں تعلیم کے فروغ کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے معروف پراپرٹی ڈیولپرز ایرونکس نے اپنے دفتر میں ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا، جس میں میڈیا کو بتایا گیا کہ والتھم انٹرنیشنل کالج لندن اور ایرونکس کے درمیان گوادر کے مقامی افراد کے لیے تعلیمی منصوبوں پر کام کرنے کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایرونکس کے حماد ملک نے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ایرونکس کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے گوادر میں ٹیکنیکل اور اعلیٰ تعلیم کے باقاعدہ کورس کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ڈگریاں لندن سے جاری کی جائیں گی۔ انفراسٹرکچر بنا کے وہاں پہ دے رہے ہیں، اور والتھم انٹرنیشنل کالج اس طرح انہوں نے اپنا بتایا کہ فردر اینڈ ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی کورسز ہیں انکلوڈنگ ووکیشنل کورسز اینڈ ٹیکنیکل کورسز یہ وہاں پہ لے کے جائیں گے اور وہاں کی لوکل پاپولیشن کو جو ہے وہ ڈلیور کریں گے۔ اور جو اس طرح سے میں نے ابھی پریس کانفرنس میں ڈسکس بھی کیا کہ وہ کورسز جو ہیں فیس وائز بڑے سبسڈائز ہوں گے، وہ یہ کوئی بزنس پروجیکٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن ہے جو کچھ بھی ہم اپنی سوسائٹی میں کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس معاہدے کے تحت گوادر کے پسماندہ علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو مختلف شعبوں میں مستقل ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح کی بنیادی تکنیکی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ کنیکشن ہم ایجوکیشن کا لے کے جا رہے ہیں پاکستان، آپ سب کو پتہ ہی ایجوکیشن از کی ان اینی نیشنز ڈیولپمنٹ، اور ہمارا جو زیادہ تر ایسے جو علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تک میٹریکولیشن کا سسٹم چل رہا ہے، اس کو ایک اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں کی یونیورسٹیز کی ایفیلیشنز کے ساتھ ایسے کورسز وہاں لے کے جا رہے ہیں جو وہاں کے نہ صرف بچے بلکہ جو اڈلٹس ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ Was at the initial part of it to equip the teachers with the skills to train, and thereafter whoever goes on to the program on the operating course, that's when they start charging, but the teachers training itself is free. I'm very interested in education, but particularly interested in human rights education, and I see that human rights education is actually the glue that holds the community together. I want to talk a little bit about the programs that we would be offering with Marina Enclave. So we would be starting, as I said before, on the functional skills courses, so basic math courses, basic English language, reading, writing courses. We will also be focusing on some employability skills courses, so general day-to-day activities that you would need to be able to do in the workforce. ایرونکس کی جانب سے عاشر قریشی اور والتھم کالج کی جانب سے حسان نے معاہدے پر دستخط کیے اور دستاویزات ایک دوسرے کے حوالے کی گئیں۔ نیو یارک میں بھی یوم دفاع کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جوش و خروش سے منایا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات ندیم منظور سلہری کی اس رپورٹ میں۔ نیو یارک کے علاقہ کونی آئی لینڈ بروکلین میں آل پاکستانی امریکن کولیشن کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مرد و خواتین کے ساتھ بچوں نے بھی بھرپور شرکت کی، جو پاکستانی جھنڈے کی مناسبت سے سبز اور سفید رنگ کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ تقریب میں پاکستان، امریکہ اور کشمیر کے ترانے بھی بجائے گئے۔ مرزا انیس بیگ نے پرسوز آواز میں مل نغمہ سنا کر حاضرین سے داد وصول کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ جنگوں سے بھری پڑی ہے، 1965 کی جنگ بھی ان میں سے ایک ہے، جس میں پاک فوج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ آج انہی کی بدولت ہم پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایک بار پھر کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ہمیں للکارا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ جنگیں ہمیشہ جذبہ ایمانی اور قوت ارادی سے لڑی جاتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کا سودا نہیں کر سکتی۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی کشمیر آزاد ہوگا۔ بھارت کشمیر کے اندر جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی کشمیر کی آزادی کے ہمیں قریب لے جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ ظلم جو بھارت اس وقت روا رکھے ہوا ہے پاکستان کشمیر کے اندر، یہ اتنی ہی تیزی سے ہمیں کشمیر کی آزادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مقررین نے کشمیر کے مسئلے پر مسلم امہ کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مایوس کن کردار کشمیریوں اور پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی روسی حکومت سے تمغہ برائے تعاون کا اعزاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر شاہد حسن تھے۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں سینٹ پیٹرزبرگ سے
شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی روسی حکومت سے تمغہ برائے تعاون کا اعزاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر شاہد حسن تھے۔ تقریب میں ماسکو سے پاکستان کمیونٹی روس کے وفد نے چیئرمین نور حبیب شاہ کی قیادت میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد میاں شاہد نے پرجوش انداز میں ملی نغمہ گا کر محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر شاہد حسن نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قومی جذبہ سے سرشار ہیں، وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی سنگین غلطی نے کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مسئلہ کشمیر کا حل نکال لیں گے۔ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ہمارے ملک کی سرحدوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ سینٹ پیٹرزبرگ ایز اے ہسٹوریکل بھی ایک مہمان نواز شہر رہا ہے، مہمان نواز شہر بھی رہا ہے، انقلابی شہر بھی رہا ہے۔ تو اس ریفرنس سے آپ کی جو خدمات ہے پاکستان کو یہاں پہ تعارف کرانے کے لیے، پاکستان کا نام بڑھانے کے لیے، وہ واقعی قابل قدر ہے۔ پاکستان کمیونٹی روس کے چیئرمین نور حبیب شاہ نے کہا کہ آج کی اس خوبصورت تقریب میں جس جذبے کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی ہے، وہ اسے فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے دل ہر وقت پاکستان اور کشمیری عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ نور حبیب شاہ نے پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کے نو منتخب صدر ڈاکٹر فاروق خان ہوتی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں ایک موجود ہے جو کہ 2 پریزیڈنٹ اس وقت نہیں ہیں، خلیل الرحمان صاحب اور طیب ذوالفقار۔ ان کی اپنا ذاتی کچھ مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں۔ پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کے نو منتخب صدر ڈاکٹر فاروق خان ہوتی نے ماسکو سے آنے والے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ پاکستان کمیونٹی روس کے ساتھ الحاق پر خوش ہیں اور ہم مل کر روس میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے۔ پاکستانی کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ نے یوم دفاع پاکستان کے نام سے آرگنائز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج دفاع کے لحاظ سے ناقابل تکثیر بن گیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین نور حبیب شاہ نے نو منتخب صدر ڈاکٹر فاروق خان ہوتی کو پاکستان کمیونٹی روس کی جانب سے آفیشل ڈاکومنٹس دیے، جبکہ آصف صدیقی نے نور حبیب شاہ کو سندھی اجرک کا خوبصورت تحفہ دیا۔ اس موقع پر ہال پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھا۔ ہمارا دل اور ہم سب طاقت ہماری ساری کشمیر کے لیے ہے، جو پاکستان کے لیے کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہم نے کشمیر کی یکجہتی کے لیے کیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہی نعرہ پاکستانیوں کا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو، اور ہم پاکستانی حکومت اور فوج کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ان کو آزادی ملے۔ انڈیا بہت ہی اپنے ظلم و ستم سے انتہا کی ہوئی ہے اس نے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہمارے ساتھ پوری پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ پڑھتی ہے، کام کرتی ہے، بزنس مین، سب حضرات نے مل کے آج کے دن کو خوب جوش و خروش کے ساتھ منایا ہے۔ اس خوبصورت تقریب میں دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ جی آج یوم دفاع کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ نے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک زبردست پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں پاکستان کمیونٹی ماسکو سے بھی ایک وفد آیا، جو زبردست تقریب منعقد ہوئی، اور آج یوم دفاع کے حوالے سے تقریب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے لیے پرجوش طریقے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمن، 92 نیوز، سینٹ پیٹرزبرگ، روس۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ امامیہ مشن لندن میں ایک مجلس اعزاء منعقد کی گئی، جس میں مومنین اور مومنات کے کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مولانا عرفان عباس قمی نے کربلا کے حوالے سے خصوصی بیان فرمایا۔ امامیہ مشن کے انچارج عادل حسین شاہ نے عاشورہ کے جلوس کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔
तफसीलात सलीम साबरी से जानते हैं। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से इमामिया मिशन लंदन की नई इमारत में एक मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई, जिसमें लंदन भर से मोमिनीन और मोमनात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना इरफान अब्बास कमी ने करबला के हवाले से खसूसी बयान फरमाया। मौलाना इरफान अब्बास कमी ने अपने खिताब में कहा कि ये अहले दर्द ही जानते हैं कि करबला की असल हकीकत क्या है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन बचा लिया। इनकी कुर्बानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान का हर फर्द कुर्बान करके अपने नाना का दीन बचाया। नवासे रसूल की दी हुई वो कुर्बानी जिसने इंसानियत को आज भी अवेजा रखा और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मज़लूम करबला के इस ज़िक्र को दोबारा ज़िंदा करते हैं, उसको मुहर्रम का ये महीने का आगाज़ होता है। मैं ये समझता हूँ रोज़े आशूरा मनाना या इस दिन को मुनक्किद करना सिर्फ़ और सिर्फ अहले तशरीक़ के लिए नहीं है, बल्कि आलम इंसान के लिए है। तो मैं समझता हूँ ये नवासे रसूल का गम सिर्फ अहले तशरीक़ का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तमाम इंसानियत का है। खुदा ताला के फजल करम से ये अब मुहर्रम का सिलसिला यहाँ से जारी व सारी है। हर रोज़ लेडीज़ की दिन को और लेडीज़ और जेंट्स की कंबाइंड रात को मजालस होती हैं। मौलाना जनाब इरफान अब्बास कुम्मी ऑफ लाहौर मेन स्पीकर हैं, जबकि लेडीज़ में जनाब गुल ज़हरा हमारी मोहतरमा मेन स्पीकर हैं। बल्कि महताब चमकता हुआ तारायाना, जैसे कुरान में कुरान का पारायाना, मर्दे शबीर की थी वरना बहुत मुश्किल था, शक्ल अकबर में मोहम्मद का दोबारा आना। इमामिया मिशन के इंचार्ज आदिल हुसैन शाह ने आशूरा के जुलूस के मुतालिक बताया कि ये सबसे बड़ा आशूरा का जुलूस है जो लंदन में निकाला जाता है। इस साल भी 10 मुहर्रम को सुबह 10:30 बजे ये जुलूस इमामिया मिशन से शुरू होगा, जिसमें ज़ुलजना शबी, ताज़िया, झूला अली असगर शामिल होगा। ये जुलूस अपनी मजहबी रसूमात पूरा करता हुआ दिन 1 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जामिया गौसिया कासमिया माउंट स्ट्रीट मस्जिद में शोहदाए करबला की याद में पाक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें फर्जंदान इस्लाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट। महफिल का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसके बाद मोहम्मद ज़ाकिर, साकिब हुसैन और दीगर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महफिल से अल्लामा रियाज़ अहमद नक्शबंदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा, जब भी इस्लाम पर कोई कड़ा वक्त आए तो सब्र व इस्तकामत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर खड़े हो जाओ तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तुम्हारे साथ होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, आज मकबूजा कश्मीर की जो हालत है, जितना जुल्म और सितम वहाँ मुसलमानों पर हो रहा है, वो बयान करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा, शोहदाए करबला जिस अज़्म, हिम्मत, दिलेरी और इस्तकामत से दुश्मन के साथ लड़े, उससे ये सबक मिलता है कि जब भी मुसलमान पर कड़ा वक्त आए तो पीठ नहीं दिखानी चाहिए। थोड़े हों या ज़्यादा, अल्लाह ताला पर भरोसा करके डट जाएं। कि जब भी इस्लाम पे कोई कड़ा वक्त आए तो सब्र से, इस्तिकामत से, जुर्रत से और दलेरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेके खड़े हो जाओ। अल्लाह की मदद और नुसरत तुम्हारे साथ होगी और रब्बे कायनात तुम्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। इस मौके पर शोहदाए करबला और मकबूजा कश्मीर के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं और आखिर में हाज़रीन की लंगर से तवाज़ो भी की गई। अली का ज़ेब ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, ना पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो अज़ां तो समझो हुसैन जिंदा है। जर्मनी के शहर आफनबाख में वाक़े जामे मस्जिद फैज़ान मदीना में मुहर्रम उल हराम के निस्बत से एक इज्तिमा बसिलसिला शोहदाए करबला मुनक़्क़द किया गया, जिसमें दूर व नज़दीक से आशिकान अहले बैत की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कराची से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शौरा के रुकन मौलाना अब्दुल हबीब अतारी ने वाक़या करबला पर खसूसी बयान फरमाया। बात तो बड़ी करते हैं कि मैं इमाम हुसैन पर अपनी जाने कुर्बान, करबला वालों पर सब कुछ कुर्बान, लेकिन बताओ ना लाइफ कैसी गुजार रहे हो, यजीदी तरीके पर या हुसैनी तरीके पर?
حسینی طریقہ تو نمازوں والا، سجدوں والا، تلاوت والا ہے، یزیدی طریقہ ناچ گانے اور بے حیائی اور بدکاری والا ہے. ادھر لالچ تھی نا کہ بعد اللہ ان کو شہید کر دو تو تمہیں یہاں کی گورنری ملے گی، اتنے پیسے ملیں گے. لالچ، مال، ہوس، یہ سب ادھر تھا. یہ ہمارے دل میں کدھر سے آ گیا؟ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا، امام عالی مقام ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہیں لائے. اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سارا خاندان شہید کروا دیا، مگر آپ نے یزید کے ہاتھ پر نہ ہی بیعت کی اور نہ ہی خدا سے کوئی شکوہ کیا. کربلا کا پیغام امت مسلمہ کے لیے بڑا واضح ہے. اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. آج ہمارا ٹاپک بھی بیان میں یہی تھا کہ کربلا کی سرزمین ہمیں پیغام یہ دیتی ہے کہ جب مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس پر صبر کیا جائے، باطل قوتوں کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، اپنے دین پر کمپرومائز نہ کیا جائے. اور پھر کربلا کے میدان کا وہ سجدہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑی جائے. امام حسین کا سر اقدس نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. مسلمانوں کو تلاوت قرآن کرنی چاہیے. اللہ پاک اہل بیت اطہار کی اس قربانی کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے اور ان کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے. مولانا عبدالحبیب اتاری کا مزید کہنا تھا کہ آج کا مسلمان پنجتن سے عشق اور محبت کا دعوے دار تو ہے، مگر اللہ کی طرف سے چھوٹی سی تکلیف اور آزمائش آتی ہے تو شکووں پر اتر آتا ہے. سب اللہ کی رضا پر راضی تھے. آج تھوڑے بیمار ہو جائیں، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا کاروبار میں لاس ہو جائے، تھوڑی جاب میں پرابلم ہو جائے، تھوڑے ویزا کے ایشوز آ جائے، کمپلین کمپلین کمپلین. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھو نا بھائی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، یقین کریں یہ پوچھنے کے بعد افسوس ہو رہا ہوتا ہے پوچھا کیوں اس سے ہے. اتنی بڑی لسٹ نکالتا ہے، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی برباد ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ادھر بھی پرابلم ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. بندہ کہ یار زندگی میں اس کے کوئی سکھ نہیں دیا اللہ نے، کوئی شکر کا جملہ نہیں، کوئی اللہ کی مہربانی کی بات نہیں. ٹینشن، تکلیفیں، کمپلین. مجھے بتاؤ نا، یہ جو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پرابلم، کہ یہ بتانے سے پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتی. مگر جو اجر، جو ثواب، جو نعمت آپ کو ملنی تھی وہ بھی ضائع ہو، بیماری بھی رہی، ثواب بھی چلا گیا. حالانکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے انسان، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا اور کیا برا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر خوش اور راضی رہنا چاہیے. اولڈھم میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت اور نہتے کشمیریوں پر ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں اراکین برطانوی پارلیمنٹ، میئر اور سول سوسائٹی کے اراکین کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مظاہرے کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. اولڈھم میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا، جس میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ، میئر، سول سوسائٹی کے اراکین کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جنہوں نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں کی کشمیر پر خاموشی کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کا حصہ بننے کے مترادف ہیں. اس موقع پر رکن برطانوی پارلیمنٹ جم میکم کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ کے اس معاملے پر سرد مہری سے بہت زیادہ مایوسی ہوئی، لیکن ہم اس معاملے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مظاہرے میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جن میں جوان، بچے، خواتین اور بوڑھے شامل تھے. کیمرہ مین جنان کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، اولڈھم.